ایک جنگ کی تیاری کے لیے ہم گئے وہاں پہ کہ اگر وہ ہمیں رزلٹ نہ دیتے تو میں گیا وہاں پہ، میں نے پورے ضلع کو کال کیا اور پھر 25,000 سے زیادہ لوگ آئے وہاں، ان دفاتر کا ہم نے گھیراؤ کیا. پھر میں جب اندر جا رہا تھا تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یا نتیجہ دیں گے یا پھر جنگ ہوگی. پاکستانی قوم سے جو خان کی توقعات تھی، پارٹی سے جو خان کی توقعات تھی، ہم سب سے خان کی جو توقعات تھی، ہم بھی شاید ان توقعات پہ پورا نہ اتر سکے. اس طریقے سے ہم خان کے لیے جنگ نہیں لڑ سکیں. بہت ساری ناکامیاں ہمیں ملی اور ہم نے اپنے آپ کو ٹویٹ دینے تک محدود کر دیا. عملی طور پہ ابھی بھی تانے ہمیں دیے جا رہے ہیں پنجاب میں آپ نہیں آئے، کہ پی ٹی آئی نہیں آئی ہے، اور تانے بنتے بھی ہیں کیونکہ اتنے کروڑوں لوگوں نے پنجاب میں ہمیں ووٹ دیا. 9 مئی کے فوراً بعد لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ نکلے، تو پنجاب میں کیوں نہ نکلتے. لیکن اب جو حالات بنے ہیں، لوگ مہنگائی کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے، پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور بہت سارے کروڑوں لوگوں کی غربت کی لکیر سے نیچے آنے کی وجہ سے فرسٹریشن بڑھ چکی ہے. اور سب سے بالا یہ ہیں کہ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ جن کو ہم نے حکمران بنانے کے لیے ووٹ دیا ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا اور 17 سیٹوں والوں کو حکمران بنا دیا. لکی مرغہ سے آپ نے الیکشن لڑا تو پہلی دفعہ میدان میں انٹر ہونا، الیکشن لڑنا، اور مولانا فضل الرحمان جن کی جماعت کا کبھی آپ حصہ تھے، ان کے بیٹے سے الیکشن لڑنا کتنا مشکل تھا یا آسان تھا آپ کے لیے؟ بہت آسان ثابت ہوا، بہت ہی آسان. یہ الیکشن میرے لیے دیکھیں یہ واحد الیکشن تھے کہ جس میں میرا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. یہ 20 گاڑیاں لے کے آپ چلتے تھے ساتھ. ہاں، وہ جو گاڑیاں ہوتی تھی یہ آپ یقین کریں سارے قبیلے نے، سارے دوستوں نے مل کے خرچے اٹھائے. تو میرا نہ کوئی خرچہ ہوا ماں سوائے 3-4 لاکھ روپے کے جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ریلیاں، جھنڈے، الیکشن کے اخراجات، یہ سارے میرے خیال ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے خود اٹھائے ہیں. اور بڑے ہی دیکھو، اور یہ جو جیت ہے نا، ہمارے پورے علاقے میں صدیوں میں اس طرح جیت کسی کو ملی ہی نہیں ہے. 2-3 ہزار سے زیادہ کسی کا لیڈ نہیں ہوتا تھا. 72 ہزار کی لیڈ سے مخالف کو ہرانا یہ کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا. دونوں امیدواروں نے میرے آدھے ووٹ بھی نہیں لیے، میرے ووٹوں کے آدھے برابر بھی. اور بڑے نام تھے، ان کی بڑی پارٹیاں تھی. پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ 1 ارب سے زیادہ روپے تو ووٹروں کی یہ وابستگیاں خریدنے میں ان کے لگے. اچھا، ایک طرف 3 لاکھ روپیہ لگا؟ نہیں، میرا وہ 3 لاکھ بھی شاید سمجھے کہ ایک طرف اربوں سے زیادہ لگے. بجلی کے پول بانٹے گئے، ٹرانسفارمر تقسیم کیے گئے، نقد کیش تقسیم کیا گیا. پورا لکی مروت اس کا گواہ ہے. انہوں نے ہزاروں لوگوں نے پیسے بھی ان سے لیے، ووٹ مجھے دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے، آپ الیکشن جیتتے ہیں، لیکن ایک فارم 47 اندر آ جاتا ہے، اور جو قوم کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ فارم 47 بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو فارم 47 کے تحت ہرایا گیا. آپ یہ کوشش نہیں کی گئی؟ کوشش کی گئی تھی. رات کو مجھے بتایا گیا کہ 4 بجے رزلٹ دیں گے. 4 بجے رزلٹ دیتے وقت دینے والے غائب ہو گئے. صبح پھر میں سویا ہوا تھا کہ اطلاع آئی کہ وہ متعلقہ دفاتر میں جو ہیں 3 نمبر پہ آنے والا امیدوار گیا ہوا ہے اور اس کو جیتوانے کے لیے فارم 47 مرتب ہو رہا ہے. یہ سن کے پھر میں نے لوگوں کو، تقریباً 10,000 کے لگ بھگ لوگ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. اچھا. تو ہم نے کہا کہ چلو جی، پھر ایک جنگ کی تیاری کے لیے ہم گئے وہاں پہ کہ اگر وہ ہمیں رزلٹ نہ دیتے تو میں گیا وہاں پہ، میں نے پورے ضلع کو کال کیا اور پھر 25,000 سے زیادہ لوگ آئے وہاں، ان دفاتر کا ہم نے گھیراؤ کیا. پھر میں جب اندر جا رہا تھا تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یا نتیجہ دیں گے یا پھر جنگ ہوگی. اگر میں جیتا ہوا ہوں، قوم نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، 72,000 سے زیادہ لیڈ ہے، کس کو میں یہ حق دے سکتا ہوں؟ ہمارے اپنے روایات ہیں. اور میرے لیے شرم کا مقام تھا کہ جیتا ہوا ہونے کے باوجود جو ہے یہ مجھے ہارا ہوا ڈکلیئر کرتے. تو جب میں وہاں پہ گیا
اندر ڈی سی ڈی پی او آر او یہ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران جو لوگ میرے ساتھ آئے تھے ان کی فائرنگ شروع ہو گئی. جب فائرنگ اس میں میرے جو بلٹ پروف گاڑی تھی اس کو بھی ایک گولی لگی. اچھا. تو بہرحال وہ فائرنگ جو تھا وہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا, لیکن اس فائرنگ نے بڑی سراسیم کی پیدا کی اور شاید حکام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑے یعنی نیت بنا کر آئے ہیں. تو اس دوران جو ہے جو ہمارے ڈی آر او تھے جس سے میں کافی خائف تھا کیونکہ وہ میں سمجھتا تھا, لیکن وہ بڑا ایک اعلیٰ پائے کا انسان نکلا. اس نے بڑی ریزسٹ کیا اور پھر شاید انہی کی دلچسپی تھی, حالات تھے, لوگوں کا پریشر تھا اور وہ فائرنگ کا واقعہ تھا کہ پھر ہمیں رزلٹ مل گئے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کو 9 فروری کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. پورے ملک میں فارم 47 کے تحت جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا دیا جاتا ہے. بالکل 5 دن بعد پریس کانفرنس کی جاتی ہے. بالکل نکلنا چاہیے تھا. 9 فروری کو پورے پاکستان کو اسلام آباد میں کال دینی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کو 1 سال جیل میں ہو گئے. کون ہے قصوروار؟ کب آئیں گے عمران خان باہر؟ میرا خیال ہے کہ خان کو تو وہ اندر لے گئے ہیں اسی غرض سے کہ خان کو ڈیل پہ مجبور کیا جا سکے. لیکن میرا خیال یہ بھی ہے کہ پاکستانی قوم سے جو خان کی توقعات تھی, پارٹی سے جو خان کی توقعات تھی, ہم سب سے خان کی جو توقعات تھی, ہم بھی شاید ان توقعات پہ پورا نہ اتر سکے. اس طریقے سے ہم خان کے لیے جنگ نہیں لڑ سکیں. بہت ساری ناکامیاں ہمیں ملی اور ہم نے اپنے آپ کو ٹویٹ دینے تک محدود کر دیا. عملی طور پہ ابھی بھی تانے ہمیں دیے جا رہے ہیں پنجاب میں آپ نہیں آئے, کہ پی ٹی آئی نہیں آئی ہے, اور تانے بنتے بھی ہیں کیونکہ اتنے کروڑوں لوگوں نے پنجاب میں ہمیں ووٹ دیا. 9 مئی کے فوراً بعد لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ نکلے تو پنجاب میں کیوں نہ نکلتے. لیکن اب جو حالات بنے ہیں, لوگ مہنگائی کی وجہ سے, بدامنی کی وجہ سے, پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور بہت سارے کروڑوں لوگوں کے غربت کی لکیر سے نیچے آنے کی وجہ سے فرسٹریشن بڑھ چکی ہے. اور سب سے بالا یہ ہے کہ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ جن کو ہم نے حکمران بنانے کے لیے ووٹ دیا ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا اور 17 سیٹوں والوں کو حکمران بنا دیا. اور یوں قانون کی حکمرانی جو ہیں وہ مسلوب ہو چکی ہے. ان تمام چیزوں نے پاکستان میں بڑے آئیڈیل حالات پیدا کیے ہیں ایک احتجاج کی. شاید پہلے گرمیاں تھیں, لوگ کمفرٹ کو بھی دیکھتے ہیں. اب میرا خیال ہے ستمبر کے مہینے میں ہماری بڑی اچھی احتجاج ہیں وہ پنجاب سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ڈیل کی بات کی آپ نے, تو کوئی پتہ ہے کیا پیشکش کی جاتی ہے عمران خان کو کہ اس چیز پہ ڈیل کر لیں؟ دیکھیے ڈیل تو یہی ہے نا کہ سسٹم کا حصہ بن جاؤ. ٹھیک ہے نا, تھوڑا صبر کر لو, کچھ عرصے کے بعد اقتدار آپ کو دے دیں گے, فی الوقت آپ چلے جائیں انگلینڈ. جو میں گیس کر رہا ہوں, کنکریٹ ٹرمز تو میرے سامنے نہیں آئے لیکن کوششیں ہوئی ہے. اب خان صاحب ڈیل کر لیں تو خان صاحب کی جو جتنی محنت ہے ہم سب کی اس پہ پانی پھر جائے گا, کیونکہ اسی ڈیل یا اسی نظام کی بوسیدگی کے خلاف تو ہم نعرہ لگاتے آئے, لڑتے آئے 9 مئی کے بعد سے اور 9 مئی سے پہلے. تو یوں حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہو گئے. اب عوامی پریشر ہی واحد حل ہیں کہ پبلک نکلیں, روڈوں پہ بیٹھیں, تبھی کہیں جا کے ان کو عقل آئے گی. ورنہ عدالت کی طرف اگر دیکھا جائے وہ گزارا ہے. وہ گزارا ہے.